دادا نے دادی کے نام گھر خریدا تو وراثت کا حکم۔ میرے دادا نے اپنا گھر میری دادی کے نام صرف قانونی فوائد حاصل کرنے کے لیے دیا تھا، نہ کہ دل سے۔ میرے دادا کا انتقال 2000 میں ہوا اور اب ورثہ میں اس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے کہ اس پر وراثت ہوگی یا یہ دادی کی ملکیت ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ عادل صاحب آسٹریا سے۔ دیکھیں، دادی کے نام گھر کرنے سے دادی کا نہیں ہو جاتا، چاہے دل سے ہی نام کیا ہو، بلکہ قبضہ دینا ضروری ہے۔ صاف طور پہ دادا نے اگر سب کو یہ بتایا تھا یا گواہوں کے سامنے یہ بات کی تھی کہ میں یہ دل سے دادی کو پراپر دے رہا ہوں، اور پھر اتنا کہا نہ ہو بلکہ قبضہ بھی دے دیا ہو۔ قبضے کا مطلب کیا ہے کہ یا تو گھر سامان سمیت دادی کو ہدیہ کر دیا ہو، یا سامان اپنا گھر سے باہر نکالا ہو اور پھر دادی کو وہ مکان ہبہ کیا ہو، اور خود بھی تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکل گئے ہوں۔ اس عمل کو، یہ فزیکلی قبضہ جب تک نہیں ہوگا نا، یہ پراپر قبضہ جسے کہتے ہیں، تو اس وقت تک ہبہ تام نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں تو اس میں قبضہ دینا ضروری ہے، اور جس مکان میں جس شخص کا سامان ہوتا ہے نا، تو یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ اسی کا قبضہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مالک مکان کرایہ دار سے کہہ رہا ہوتا ہے مکان خالی کرو، مکان پہ تم نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو حالانکہ کرایہ دار گھر میں تھوڑی ہوتا ہے، اس کا سارا سامان پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب گھر میں جس کا سامان ہوتا ہے تو اسی کا قبضہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جب تک دادا کا قبضہ مکان سے ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک دادی کا قبضہ شمار نہیں ہوگا، یعنی اس کو فرض نہیں کیا جائے گا کہ دادی کا قبضہ ہوا ہے۔ تو اور وہ قبضہ خالی دادا کا قبضہ ختم جب تک نہیں ہوگا جب تک سامان دادا گھر سے باہر نہ نکالیں۔ ظاہر ہے ایسا عام طور پہ لوگ کرتے نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ سامان سمیت گھر ہبہ کر دیں اور خود تھوڑی دیر کے لیے نکل جائیں۔ تو یہ طریقہ، یہ عام طور پر اتنا تکلف لوگ کر نہیں رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے مکان کا قبضہ پھر ہوتا نہیں ہے۔ جب تک قبضہ نہیں ہوتا تو وہ دادا ہی کی ملکیت میں سمجھا جائے گا، لہذا اس میں دادا کے انتقال کے بعد سب وارثوں کا حصہ ہے، وہ دادی کی ملکیت میں نہیں سمجھا جائے گا۔ صلہ رحمی میں کون کون سے رشتہ دار شامل ہیں؟ کون کون سے رشتہ دار صلہ رحمی کے زمرے میں آتے ہیں؟ نیز کتنے دن تک بات چیت اور تعلق نہ رکھنے سے قطع رحمی ہوگی؟ نور محمد، مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں، صلہ رحمی میں تو سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ آپ سوال یوں پوچھنا چاہیے کہ کس رشتہ دار کے ساتھ کا حق زیادہ ہے، یعنی کون سا رشتہ ایسا ہے جس سے قطع رحمی کا گناہ بہت زیادہ ہوگا، کون سا ایسا ہے جس سے کم ہوگا، پھر کون سا ایسا ہے جس کے ساتھ حسن سلوک کی ویلیو دوسرے رشتہ دار سے زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی جو علت ہے وہ رشتہ داری ہے۔ تو جس سے رشتہ داری جتنی قریبی ہوگی اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے والدین، بیوی بچے، بھائی بہن، یہ سب سے قریبی ہیں۔ پھر ان کے بعد چچا ہے، تایا بھی اسی میں داخل ہیں، یعنی ابا کے جو رشتہ دار ہیں، ابا کے بھائی اور ابا کی بہن جسے چچا اور پھپھو کہا جاتا ہے۔ پھر اماں کے بھائی جسے ماموں کہا جاتا ہے، اور اماں کی بہن جسے خالہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ابا کے بہن بھائی، پھر اماں کے بہن بھائی، پھر ابا کے بہن بھائیوں کے بچے، پھر اماں کے بہن بھائیوں کے بچے۔ تو اس ترتیب سے جو رشتے ہیں وہ ان کا حق اتنا زیادہ ہے۔ تو جس قریبی رشتے کو، جتنا قریبی رشتے کو توڑیں گے اتنا زیادہ گناہ ہوگا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ 3 دن تک بات چیت، اگر کوئی بہت ہی خطرناک مسئلہ ہو گیا ہے تو 3 دن تک کوئی کسی نے بات چیت بند کر لی تو اس سے زیادہ پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3 ایام، کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دے۔ تو ایک عام مسلمان کے بارے میں ہے، تو رشتہ داری کے بارے میں تو اور زیادہ ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو گیا ہو تو 3 دن سے زیادہ بات نہیں بند کرنی چاہیے۔